السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہاں میں آپ کو کچھ فیوریٹس ناول پڑھ کے سنایا کروں گی انشاءاللہ۔ سو کائنڈلی ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، سو ان دس وے یو ول نو وین ول مائی نیکسٹ ویڈیو کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بیل بائی عمیرہ احمد۔ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ کا بقیہ پارٹ اور تھرڈ ایپیسوڈ ہوگا۔ تم اس ونڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے جھپکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملا دیا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے اندر آتے ہوئے اعلان کیا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے۔ مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھیں، جہاں پر پرفیومز کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ جھجک کر آگے بڑھی۔ عام طور پر مرد کبھی بھی عورتوں کے پرفیومز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیومز خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہوں یا مرد کے لیے۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں شینل 5 کی ایک شیشی دیکھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ پرفیومز ہی گفٹ کرتا ہوں، وہ ہاتھ بڑھاتے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور کچھ جھجک گئی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ مگر میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری چیز کامن ہے۔ پھر تو تمہیں شینل 5 کے بجائے مین 212 دینا چاہیے۔ اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ایٹرنیٹی اور جوائے زیادہ پسند ہے، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ریپلز اور بیبی ڈال، عمر نے کہا۔
عمر نے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو ایک دم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ عمر اتنا برا نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ وہ اچھا ہے، اس نے فوراً نتیجاً اخذ کر لیا تھا۔ کیا یہ میں پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ شیور، وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا تھا وہ بڑے تجسس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے چھوٹی شیشی اٹھائی۔ وہ وائٹ لینن تھا۔ وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ میں ہر ماہ کچھ پرفیوم خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیومز ضرور خریدتا ہوں۔ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں۔ علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سونے سے پہلے وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان گیا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی سمجھی۔ دن کے وقت آپ اپنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ایسا کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں۔ علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی بات سنی۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی اس کی طرف۔ وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، یہ انجیما ہے۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز ایکسٹریکٹڈ ایسنس ہے۔ یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا، ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت احتیاط سے میں اسے استعمال کرتا ہوں کہ یہ جلدی ختم نہ ہو جائے۔ علیزہ کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی۔ اس کے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سانس اندر کھینچتے ہوئے اس نے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی۔ ایکزوٹک، علیزہ نے بے اختیار کہا تھا۔ اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ علیزہ نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا، مگر شیشی ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا تھا۔ ایک ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر گری۔ علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کمرہ ایک دم خوشبو سے بھر گیا تھا۔ علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھائی۔ اس میں اب صرف چند قطرے باقی تھے۔ اس نے شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بات کیسے مکمل کرے۔ وہ چند لمحے خاموش اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اس سے شیشی اور ڈھکن لے لیا تھا۔ اٹس آل رائٹ، یہ قیمتی تھا مگر فیوریٹ نہیں۔ علیزہ اس کی اس بات پر ایک دم اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھا کر دیوار پر کھینچ مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی کمرہ ایک بار پھر خوشبو سے بھر گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا علیزہ؟ ایک پرفیوم اور توڑیں، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیومز اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا۔ اس کو میں کیا سمجھوں؟ کمنٹ یا کمپلیمنٹ؟ تعریف یا تبصرہ؟
عمر کا اطمینان برقرار تھا۔ وہ ایک دم بہت الجھ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایکسٹیسی، یہ میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا۔ الیزا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب وہ اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری دلچسپی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیومز نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ الیزا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا تھا۔ شنیل کی بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتارا تھا اور پھر بڑے آرام سے الیزا کے بالوں پر اس نے اسپرے کرنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور پریشیس لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے، اور الیزا میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو۔ اس نے پسٹن کو پریس کرنا چھوڑ دیا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا۔ الیزا کی سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ عمر بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس نے شنیل 5 اٹھا کر باہر نکلنا چاہا تھا۔ اب تو تم ناراض نہیں ہونا؟ الیزا نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ الیزا نے کچھ کہنے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سو الیزا، وی آر فرینڈز اینڈ ٹرو فرینڈز آر فرینڈز فار ایور۔ تو الیزا، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں۔ الیزا نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ یہاں دوسرا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم تیسرے ایپیسوڈ کی طرف جائیں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ کمرے کا دروازہ ایک دم کھل گیا تھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ وہ کمرہ ایک بار پھر اس وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ الیزا بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے تو مجھے بتا دیں، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی ذہنی کیفیت کے ساتھ دیکھتی رہی اور پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیومز کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ الیزا نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا۔ وہ نئے والے؟ ملازم نے الیزا سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو دری بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب الیزا نے ایک بار پھر اسے روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو صفائی کرنے کے لیے بھی لے آنا۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایت دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھے۔ اسے جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹ سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ان کی تراش و خراش کرنا، اس میں کھاد ڈالنا، ان پر دواؤں کا اسپرے کرنا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتے رہنا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام الیزا نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب
پردے لے آیا تو علیزہ نے اسے سمجھا کر ذمہ داری سونپ دی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس باہر لے آیا۔ علیزہ نے پودوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے ان کی کٹنگ شروع کر دی۔ وہ منی پلانٹ کو دیکھ رہی تھی۔ چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھیں۔ اس نے اس کی کٹنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا اور خشک شاخ اپنے ساتھ ایک ہری بھری شاخ لے کر کٹ گئی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تم دیکھنا، اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے پھر وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔